وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم، درس نمبر 1365، آیت نمبر 59، حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہم سچا مومن نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مریم، آیت نمبر 59، لفظی ترجمہ: فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، پھر عن قریب گمراہی کی سزا پائیں گے. الا من تابہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وآمنہ، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، پھر یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان آیات کے مضامین کو. گزشتہ سبق بھی ہمارا الا من تابہ و آمنہ کے بارے میں تھا. دیکھیں، جنت میں جانے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. سب سے پہلے رجوع الی اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ رجوع الی اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ توبہ کا حقیقی معنی سمجھتے ہیں، اور نہ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ عمل صالحہ کی بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں. اللہ تو بہرحال الا من تابہ، جس نے رجوع کر لیا الی اللہ، اللہ کی طرف، وآمنہ، تو رجوع کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر دیں اور دنیا سے کو مقصد بنانے کی بجائے اللہ کو مقصود بنا لیں. تابہ، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں. جیسے کہ وہ آیت قرآنی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو
یہ مسئلہ ہے. الا من تابا، مگر جو لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، تابا پلٹ آیا. دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات ہے کہ تابا دونوں طرف استعمال ہوتا ہے قرآن میں. تاب اللہ، لقد تاب اللہ، اور تاب العبد تاب اللہ، اللہ نے رجوع کیا اور بندے نے رجوع کیا. ان دونوں کے مفاہیم میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں بندہ جب رجوع کرتا ہے تو اللہ کو منزل بنا لیتا ہے. جب اللہ بندے کی طرف یعنی رجوع کرتا ہے، تابہ کے الفاظ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اپنے بندے پر. لیکن یہ شرط ہے، دیکھیں اللہ کی رحمت کے تو ہم سب لوگ طلبگار ہیں بظاہر، یعنی انکار نہیں کرتے، لیکن اس کی شرائط سے ہم ناواقف ہیں. اور رحمت اور اس کا فضل عام طور پہ آپ یا اللہ اپنی رحمت کر، فضل کر اپنا، تو ہم تو دنیا کے کتے ہیں. تو بس ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر دعاؤں میں جو ہے وہ دنیا کی طلب ہے. یا اللہ تیرا فضل درکار ہے، یا اللہ تیری رحمت چاہیے. آخرت تو ہمارے یعنی زندگی کا جو سلیبس ہے اس میں آخرت کا کوئی خانہ نہیں ہے. یہ بچوں کو یہ سلیبس کی میں بات کر رہا ہوں نا، ہم جب چھوٹے تھے تو سلیبس جو ہے سالانہ سلیبس لکھ دیا جاتا تھا، بہت بڑا بورڈ ہوتا تھا، اور اس میں پھر ہمارا اپنا سلیبس ہوتا تھا، کلاس کا سلیبس ہوتا تھا، اور ایک استاد کا اپنی جو ہے، مثال کے طور پہ اردو کا مضمون ہے تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا تھا سلیبس میں کہ فلانا باب پڑھانا ہے، پہلے 3 مہینوں میں اتنے باب پڑھانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنے، اور سالانہ وہ پھر دہرائی کا ہوتا تھا آخر میں. تو مختلف اب سلیبس میں مطلب اسی طرح میں سلیبس کہہ رہا ہوں. ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک سلیبس ہے، ایک مقصد ہے، اور اس مقاصد میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کا خانہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ بہت ایک حقیقی بات ہے. اگر ہے تو ان سے تو میرا خطاب نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھیں اپنی ساری امیدوں کو، اپنی توقعات کو، اپنی غم کو، اپنی خوشی کو، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو، یہ سارا جو زندگی کا آپ پلان بناتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کوئی ایک پلان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ پلان اس کا کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن پلان ایک رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جس کا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے پلان میں یہ شامل ہے کہ بھئی میرا ایک گھر ہونا چاہیے، اور میں اس کرائے کے گھر سے نجات حاصل کروں گا. جس کا اپنا کاروبار نہیں ہے، نوکری کر رہا ہے، اس کے پلان میں ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں گا، اور بہت سے لوگ شروع کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پلان ہے، زندگی کے پلان ہے، لیکن اس میں بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ایسے ردی معاشرے میں رہ رہے ہیں جن کے جو یہ اپنے رہنے والوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں. میں وہ فیس بکی علماء کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اویئر ہی نہیں کیا ہے لوگوں کو، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو خود پتہ ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے. تبھی تو آپ قصے کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں اور رسمی باتوں میں لگے ہوئے، رسمی باتوں میں. یعنی جو توبہ سے کے بعد جو کام کرنے چاہیے تھے اس پہ آپ زور دے رہے ہیں. پگڑی باندھ لو، مٹھی بھر داڑھی رکھو، خواتین سے کہتے ہیں پردہ کرو، رزق حلال کماؤ. ہم تو ایمان لائے نہیں ہیں. یہ تینوں صفات ہم میں جو موجود ہیں، یعنی جو بیان ہو رہی ہیں، یہ ہمیں نہیں موجود. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. تو جنت کا ہے کہ بھیا. تو دیکھیں سب سے پہلا قصور تو ہمارا ہے. دوزخ کے کنارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب سورہ ملک میں یہ مضمون ہے کہ دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے کیے جائیں گے، یعنی ہم لوگ، ہم سب
بظاہر جو مسلمان لوگوں کو دوزخ کے کنارے دوزخ میں جھونکنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، تو ہم لوگ ایک افسوس کریں گے۔ وہ سورہ ملک میں ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ یہ کہیں گے، ہم لوگ یہ افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر۔ یہ یعنی آج 2021 کے جو سب کے سب مسلمان ہیں، ان سب کے سب کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے۔ کیونکہ صرف سننا مراد نہیں ہے، آپ تو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، عام طور پہ تو یہی ہو رہا ہے۔ میرے 25-30 سال ہو رہے ہیں اس دعوت کے، اللہ کی طرف لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ تو رجوع اللہ کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، دل کے کانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کے لیے ایک آیت فرمائی ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس ایک قلب ہو سوچنے کا، یا وہ دل لگا کے کان یعنی دل کے کانوں سے ایک بات کو سننے کے لیے تیار ہو۔ ہم تو روایتی طور پہ، اب یہ میرا درس ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی درس بھی لگا لیا، ادھر 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، چلو ڈبل ثواب کما لیں گے۔ درس بھی سن رہے ہیں، یعنی درس بھی لگا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں، افضال بھائی لگے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر اپنے نماز کی پر کھڑے میں نفل کی نیت باندھ لی ہے اور اس نے اپنی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر وہ درس لگا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب آپ دیکھیں نا، یہ ایک رویے ہیں اصل میں کہ ہم روایتی طور پر سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پھر دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ ہاں بڑی اچھی بات ہے، ہاں جی ٹھیک ہے دیکھیں گے، کوشش کریں گے۔ آپ دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بس یہ بعض اوقات دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں نا، آپ دعا کریں کہ ہم عمل کر لیں۔ بھئی تم عمل کرو تو اس میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا سامنے رکھا ہے، اس کو کھاؤ، بھوک مٹ جائے گی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ دعا کرو کہ میں کھانا کھا لوں، اب اس میں دعاؤں کی کیا؟ تم کھانا کھاؤ نا۔ یہ قرآن حدیث یہ تو غذا ہے، روح کی غذا ہے، یہ تو موجود ہے، اس میں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے، اس میں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خیر میں معاشرے کی بات کر رہا تھا کہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع اللہ الا من تابا۔ اور میں توبہ کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اللہ کا رحم کس پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جو اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لے، تو پھر وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی روحانی غذا اس کو ملتی رہتی ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ دین اس وقت ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے اور کہ ہم رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، یہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ نیکی ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، اور بعض نیکیاں تو بڑی مشکل، اب مثال کے طور پہ دنیا کی لالچ ہے، یہ ہم دل سے نکال نہیں پا رہے۔ ایکسٹرا محبت ہے ساری چیزوں کی دنیا میں جو ہیں وہ ہم میں ہیں، وہ اس کی میں اب کیا تفصیل کروں، اس کے مختلف وہ ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں اور وہ جہتیں ہیں اس کی، لیکن ہمارا یعنی حب دنیا میں ہمارا دل محو ہے۔
یہ جملہ آپ نے غور کیا اس پہ؟ ہمارا دل جو ہے وہ حب دنیا میں محو ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور ہم پر دنیا کی چاہت اور محبت غالب ہے۔ وہ جو ایک نشہ ہوتا ہے نا الحمدللہ میں نے تو یعنی جو نشے وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ شراب کا نشہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ انسان ٹن ہو جاتا ہے تو اسے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا، وہ جو کہتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا، جو کرتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا جب ٹن ہو جاتا ہے، مدہوش۔ ہم دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا۔ بہت بھاری بات کر رہا ہوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس بے دردی سے آپ نے قرآن کو ریگریٹ کر دیا ہے، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی تعلق نہ رکھا ہے نہ رکھنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا دل محبت الہی کی بجائے دنیا کی محبت میں گرفتار ہے؟ یہ تو بڑی سادی سادی کھری کھری باتیں ہیں، میں آپ کو کیا، آپ خود اپنا احتساب کریں، اور موت سے آنے سے پہلے آپ احتساب کریں۔ اور موت کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا، جیتا جاتا جاگتا آدمی ہوگا، کوئی بیماری لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ یہ موت تک مہلت کا وقت ہے۔ ایک گزارش آپ سن لیں کہ موت تک کا جو وقت ہے یہ مہلت کا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر ایک بندہ یہ کہے کہ اے اللہ کچھ تھوڑی مہلت مجھے اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں نیکی کی تصدیق کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا میں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک نفس کو جب اس کی اجل کا وقت آ جائے تو اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ اجل آ جائے نا تو پھر لمحے کی دیر یا سویر نہیں ہوتی، مہلت پھر نہیں ملتی۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، اور اس میں ہمیں رجوع اللہ کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی دنیا تو خراب نہیں ہوگی، اچھی ہو جائے گی، یہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہا ہوں۔ اگر آپ رجوع اللہ کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی یعنی یہ تو ہمیں شیطان ڈراتا ہے کہ بھئی تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی آزادی کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں اور اللہ کے غلام بن جائیں۔ اس سے بہترین کوئی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو الا من تاب، جو رجوع کر لیا، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک۔ اچھا بہرحال میں توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ توبہ جو ہے سب سے پہلے بات ہے۔ اعمال صالحہ کا اگر آپ دیکھیں تو بالکل یعنی جو سٹیپ بائی سٹیپ باتیں ہیں وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور ہر جگہ تقریباً یہی ہے۔ عمل صالح کی بات بعد میں ہے، پہلے تو رجوع اللہ کی بات ہے، اور رجوع اللہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل صالح جو ہے آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ابھی آج 9 جون ہے، BBC کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا۔ انڈیا میں ایک ہندو ہے، وہ کہتا ہے میں مذہب پر یقین نہیں رکھتا، میں مسلمان نہیں ہوں، وہ خطاط ہے، اور وہ اس کو شوق ہے قرآنی آیات لکھنے کا،
اس نے کسی وہ مفتی صاحب سے کسی مدرسے سے یا فتویٰ بھی لے لیا ہے کہ میں مسجد میں جا سکتا ہوں اور آیات قرآنی لکھ سکتا ہوں پاک ہو کے. اب یہ دیکھیں اس میں کافی باتیں ہیں نا. میں وہ آرٹیکل بڑا میں نے دلچسپی سے سنا. اب وہ شخص جو ہے جو بھی اس کا نام ہے وہ جناب نہاتے بھی بڑی شوق سے پڑھتا ہے, لوگ اسے بلاتے ہیں. انڈیا کا ماحول ہے نا آپ کو پتہ ہے, تو ہندو ہیں, ہندوؤں کا غلبہ ہے, تو وہ مسجدوں کے اس پہ یعنی اس تاریخ کو نوٹ کر لیں اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ BBC کے پاس وہ محفوظ ہوتی ہیں نا فائلیں. تو وہ ہندو ہے, مسلمان نہیں ہونا چاہتا, مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اچھا, پھر وہ مسجدوں میں جا کے محراب پہ کلمہ طیبہ لکھ رہا ہے اور خطاطی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, مسجد میں جا رہا ہے. اور پھر کسی نے فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ تم پاک ہو سکتے ہو, پاک ہو جاؤ. اب وہ اب اس میں میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا, لیکن یعنی میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل صالح آپ کا کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ نے رجوع اللہ نہیں کیا ہے. اور ہمارا رجوع اللہ تو نہیں ہے, بلکہ ہمارا رجوع دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آج تمام مرد و زن, تمام امت اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے. اس نے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے. پھیرنا چاہیے تھا ہمیں اللہ کی طرف. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو ہمارا رخ تو نہیں پھیرا ہے. ہماری دیکھیں زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہم اس آیت کی بھی مصداق نہیں ہیں, اور وہ جو رخ والی آیت ہے اس کے بھی ہم مصداق نہیں. ہم تو ظاہر میں جینا چاہتے ہیں اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں. یہ بڑی یعنی بہت ہی دردناک کہانی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے پر تل گئے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تل گئے ہیں. اچھا, اس کے باوجود جو ہے یعنی رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے, اللہ کی طرف ہم رخ کرنا نہیں چاہتے, رخ پھیرنا نہیں چاہتے, اور اس کے باوجود پھر آپ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں. یہ ایک مشت داڑھی بھی آپ نے رکھی بھی ہے, پگڑی بھی باندھی بھی ہے, اور مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, ہر سال حج عمرے کو بھی جا رہے ہیں بڑے شوق سے. تو یہ کام بھی کر رہے ہیں آپ. رخ آپ کا دنیا کی طرف ہے. بعض لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں, ہم تو اللہ والے نہیں ہیں. اب یہ دوسرا جملہ وہ نہیں کہتے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا والے ہیں, ہم تو دنیا دار ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں, ہم تو دنیا دار ہیں. یعنی یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتا ہے. ہم سب معاشرہ یہ دین کو فالو کرنا یہ اپنی ذمہ داری ہم نہیں سمجھتے. رجوع اللہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہم. یہ بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آج کا جو مسلمان ہے, جو برائے نام مسلمان ہے, مسلمان نہیں ہے برائے نام ہے, تو یہ اصل میں رجوع اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. اس کی نظر میں ساری اہمیت جو ہے, آج کے مسلمان کی نظر میں ساری اہمیت ظاہر کی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے, اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا مبلغ علم یہی ہے بس. بہرحال آپ دیکھیں اور محسوس کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں.
اور یہ الفاظ مجھے معلوم ہے کہ یہ صدا بصحرا ہے، نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، یہاں تو دنیا کا طبل بجا رہے ہیں لوگ، ڈھما 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 ڈھما، دنیا 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 دنیا، کوئی عجیب سا حال ہے۔ بظاہر دیندار لوگوں نے بھی یہی دنیا دنیا کا آپ دیکھ لیں، میں بعض اوقات کلپ سنتا ہوں، سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے تو وہ دیکھتا ہوں میں، تو ایسے یعنی مقرر اس بظاہر مفتی نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے، بس وہ ان کا ایک انداز ہے اور وہ پتہ نہیں کیا، مطلب وہ صرف ظاہری کی باتیں ہیں ساری، اپنا ایک انداز بنا لیا ہے ہر ایک نے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اسلام کو تو کوئی پیش ہی نہیں کر رہا۔ یعنی میری اس وقت تک میری معلومات کے مطابق جو حاضر ہمارے سوشل میڈیا کے علماء ہیں یہ دین کو پیش نہیں کر رہے۔ ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ کیا واقعہ یہ ہے، ایک بزرگ نے ایسا کہا، ایک بزرگ کا کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں میرا کوئی خاص وہ نہیں ہے، ان سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین پیش کرو، اور تم پہلے خود سمجھو۔ دین اس لیے نہیں پیش کیا جاتا کہ یہ لوگ خود نہیں سمجھتے دین کو، جو یہ رسمی طور پہ آپ کو دین کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ میرے الفاظ کو کوئی تکبر کے اس میں شامل کریں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، میں تکبر کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ لوگ دین کو بیان کرنے والے لوگ پہلے دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا۔ دین تو اللہ کا راستہ ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، قرآن بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اسی کا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے۔ داڑھی چھوڑ دو، پائنچے اوپر کر لو، یا رفع یدین کرو، آپ دیکھ لیں ہم نے مسائل کیا ہیں۔ ایصال ثواب، کوئی کہتا ہے ایصال ثواب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہو، کوئی کہتا ہے مت کہو، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نور ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کوئی کہتا ہے زندہ ہیں۔ اب یہ ہمارے یعنی یہ جو موضوعات ہیں عام طور پہ، اور کوئی کہتا ہے رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کوئی کہتا ہے رسول عالم غیب ہیں اور کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میلاد منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے شیعہ جو ہے کافر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں شیعہ ہی اصل مسلمان ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں مطلب اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں ان لوگوں کو، اور کچھ لوگ تو محض قصے کہانیوں کی بدولت زندہ ہیں، والدین کی خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو، بس نیکی کی چند بظاہر نیکیوں کی ترغیب دے رہے ہیں، بیٹیوں کو حصہ دو جائیداد میں، یہ کرو وہ کرو، یہ جو بات ہے کرنے کی وہ کوئی نہیں کرتا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، اگر تلاش کریں اپنے آپ کو تلاش کریں، پہلے اپنی تلاش ہے، اپنی پہچان ہے، پھر رب کی پہچان ہے، پھر آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس پر یقین حاصل کریں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ مقامی طور پہ ایک رہنما ہونا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔